دھماکےدار دن تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یہ فیصلہ نہیں گیا, ان کی مخالفت میں گیا. پاکستان تحریک انصاف کی ایک ایم پی اے جناب جھوٹ بولتے ہوئے پکڑی گئی, جس کے اوپر ایک جج صاحب کو جو ہے وہ ایکچولی نوٹس لینا پڑا. پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے صدر کو پولیس نے جو ہے آج پھر گرفتار کر لیا. عمران خان نے مجھے بتایا کہ رجیم چینج آپریشن میں فواد چودھری کا کردار مشکوک تھا اور وہ قمر باجوہ سے ملے ہوئے تھے. ہمیں عمران خان کی حکومت نہیں گرانی چاہیے تھی, چاہے اس کے بدلے ہمیں سزائے موت ہو جاتی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, آج دھماکےدار دن تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اس کے بارے میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک ایم پی اے جناب جھوٹ بولتے ہوئے پکڑی گئیں, اور یہ معاملہ کیا ہے جس کے اوپر ایک جج صاحب کو جو ہے وہ ایکچولی نوٹس لینا پڑا. یہ ساری تفصیلات تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. پہلے خبریں شیئر کرنے سے پہلے آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میرے چہرے کے اوپر جو ہے یہ پٹی کیوں لگی ہوئی ہے. پتہ نہیں, آپ کچھ اور ہی سمجھے کہ پتہ نہیں کیوں ہو گیا. سرجری ہوئی ہے, چھوٹی سی ایک سرجری ہوئی ہے چہرے کے اوپر. یہاں پہ اگر جو لوگ میرا ریگولرلی ویلاگ دیکھتے ہیں, یہاں پہ ایک چھوٹا سا کالا سا نشان تھا مول کی طرح کا. تو اس کے اوپر مجھے ڈاکٹرز نے جو ہے وہ مشورہ دیا کہ آپ اس کی سرجری کروا لیں, یہ نہ ہو کہ یہ کینسرس ہو اور یہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ایک تو اس کو ریموو کروائیے اور اس کا ٹیسٹ بھی کروائیے کہ کہیں یہ اس کے اندر اس قسم کے جو ہے وہ کوئی بیماری نہ ہو. تو اب ریموو تو کر دیا گیا ہے, 3-4 دن لگیں گے پٹی کو اترنے میں. اب ٹیسٹ ہونے کے لیے وہ گیا ہے. دعا کیجیے گا, آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں کہ سب کچھ خیر خیریت سے ہی رہے, کوئی بری خبر نہ آئے. دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن تھی. چلیں جناب خبروں کی طرف چلتے ہیں. تو جناب ایک تو اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ جناب بڑی گرم ہوئی ہوئی ہے, اور وہاں پہ انڈیکس جو ہے وہ 80,865 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر جو ہے وہ پہنچ گیا. نیا پہ نیا ریکارڈ جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. جبکہ معاشی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی ہیں. بجلی کے بل کے حوالے سے بری خبر یہ آئی ہے کہ جناب بجلی کی پرائسز جو ہیں وہ اب انکریز ہونے لگی ہیں. 5.72 بیس یونٹ کی پرائس, یہ فیول ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے, بیس یونٹ کی پرائس جو ہے وہ انکریز کی جا رہی ہے. اتنا بڑا جمپ آ رہا ہے. اب لوگ پہلے ہی بجلی کی قیمتوں کے اوپر چیخیں مار رہے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں گرمیوں میں ویسی بلز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور اب یہ ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے. تیاری پکڑ لیجئے آپ, میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ اگلا جو آپ کا بجلی کا بل آئے گا آپ چیخ اٹھیں گے, لٹرلی آپ چیخ اٹھیں گے. اور بات جو ہے وہ بار بار وہ یہی کہی جا رہی ہے کہ جناب یہ سارا پریشر جو ہے وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہے. آئی ایم ایف جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہر صورت بڑھانی پڑے گی. ہمارے ساتھ اویس لغاری صاحب آج سے چند ہفتے پہلے پوڈ کاسٹ کے اندر بیٹھے تھے. میں نے ان سے کیٹیگورکلی یہ پوچھا تھا کہ کیا آئی ایم ایف کا پریشر آ رہا ہے آپ کے اوپر بجلی کی پرائسز انکریز کرنے کے حوالے سے. انہوں نے کہا تھا جی کوئی پریشر نہیں ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ پریشر جو ہے وہیں سے ڈیولپ ہو رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آپ کے جو سیف کنزیومرز جن سے کنسیڈر کیا جاتا ہے, جو 200 یونٹ سے نیچے کی بجلی پروڈیوس کرتے ہیں, یہ پرائس انکریز ان کے لیے بھی ہے. مطلب یہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ پرائس جو ہے وہ افیکٹ کرے گی. تو جب ان کا یہ حال ہے تو آپ باقیوں کا اندازہ کیجیے. اور اس میں انڈسٹریل جو بجلی کی جو پرائس ہے وہ 43 روپے سے بھی اب کراس کر جائے گی اس انکریز کی وجہ سے. تو جب آپ کا بجلی کی یونٹ کی پرائس یہ ہوگی تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ آپ بین الاقوامی مارکیٹ میں جو ہے ایکسپورٹس کے حوالے سے کمپیٹ کس طرح کریں گے جب آپ کی کاسٹنگ جو ہے وہ اتنی مہنگی آ رہی ہوگی. اچھا جی, اس کے علاوہ لیٹ سٹارٹ چیف جسٹس کے حوالے سے. جناب وہاں پہ بڑی دھماکےدار قسم کی آج سماعت ہوئی. چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی جو ہے وہ بینچ لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی اپیل پر جو ہے وہ سماعت کر رہا تھا. اور سماعت کے آغاز میں جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے وکیل تھے حامد خان صاحب, انہوں نے التوا کی درخواست دائر کی, جبکہ تحریک انصاف کے وکیل نیاز اللہ نیازی نے بینچ میں چیف جسٹس کی شمولیت پر جو ہے وہ آتے ساتھ ہی اعتراض کر دیا. انہوں نے کہا جی میرے موکل کا اعتراض ہے کہ چیف جسٹس بینچ کا حصہ نہ ہوں. اب بتایا جا رہا ہے کہ شوکت بسرا صاحب کے بیسکلی ان کی جانب سے یہ نیاز اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ وکالت کر رہے ہیں. نیاز اللہ نیازی صاحب کے حوالے سے میں تھوڑا سا صرف آپ کو یہ بیک گراؤنڈ بتا دوں. نیازی صاحب جو ہیں یہ ماضی کے اندر ایک کیس کی سماعت کے دوران انہوں نے چیف جسٹس کے اوپر یہ الزام بھی لگایا تھا کہ جی میرا بیٹا جو ہے وہ آیا تھا انٹرویو کے لیے اور آپ اس سے جو ہے وہ الاب شلاب قسم کے سوالات کر رہے تھے. اس وقت بھی ان کی بدمزگی ہوئی تھی چیف جسٹس کے ساتھ. اس موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ انہوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ایک قیدی ہے اس کو بھی آپ کی بینچ کے اندر شمولیت کے اوپر اعتراض ہے. اب حقیقت تو یہ ہے, مطلب اب وہی میں ہمیشہ جس طرح کہتا ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ الیکشن سے ریلیٹڈ 2-3 اہم جو کیسز ہیں
جس میں مخصوص نشستوں کا کیس ہے, جس میں یہ والا الیکشن ٹریبیونلز کا کیس ہے, ان تمام کیسز کے اندر جو ہے وہ چیف جسٹس ہی جو ہے وہ بار بار بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جی ان کو تو ویسے ہی ہمارے معاملات سے دور رہنا چاہیے, کیونکہ ماضی کے اندر ان کے اگینسٹ عمران خان صاحب کی حکومت میں جو ہے ایک ریفرنس بھی فائل ہوا ہے, تو ان کو تو ویسے ہی ہمارے کیسز جو ہے وہ نہیں سننے چاہیے. بلے کا جو نشان تھا وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے جب لیا گیا تھا, اس بینچ کی سربراہی بھی چیف جسٹس سے کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی جو ہے اپنا جو کیس بلڈ کرتی ہے وہ اس بنیاد کے اوپر کرتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہی بینچ جو ہے, مطلب یہ والا نہیں لیکن ایک اور بینچ جس میں چیف جسٹس جو ہے وہاں پہ سربراہی کر رہے ہیں, انہوں نے ہی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف بھی دیا, وہ ریلیف بھی ملا. اس کے بعد نیب کے حوالے سے ترامیم کا جو کیس تھا اس کے اندر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر ہونا چاہتا ہوں. وہ چاہتے تو اس کو بھی ریجیکٹ کر سکتے تھے, لیکن ایکسیپٹ کیا گیا, ہاں جی ٹھیک ہے آپ آئیں, آ کے آپ بولیں. تو اس میں عمران خان صاحب جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ پیش بھی ہوتے رہے. تو مجھے تھوڑی سی میری بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بینچ کے اوپر جو ہے وہ صرف اس بنیاد کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے جی آپ نہیں سنیں گے, یو ہیو ٹو گیو اے ویری سالڈ ریزن فار دیٹ, کہ جناب فار ایگزامپل آپ کے کسی رشتہ دار کا کیس جو ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. افتخار چودھری صاحب کے ایک کیس کا جو ہے وہ ایک ماضی کے اندر اس طرح کا ایک ہو چکا ہے, جب ان کے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ تھا اور اس پہ اعتراض کیا گیا تھا کہ جناب آپ کا تو ویسی کانفلکٹ انٹرسٹ بنتا ہے, آپ یہ نہیں سن سکتے. تو یہ اس طرح کا ایک اعتراض جو ہے وہ تو کیا جا سکتا ہے کہ جناب آپ یہ نہیں سن سکتے, لیکن صرف اہم ہی آ کے کوئی کہہ دینا کہ جناب بھائی جان آپ نہیں سن سکتے, آپ نہیں سنیں گے, ہمیں آپ نہیں پسند, ہمیں کوئی اور دیا جائے, وہ ویلڈ نہیں ہے. تو اس کے اوپر چیف جسٹس نے جو ہے بڑی برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا طریقہ ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب, اب آپ جانتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, حامد خان صاحب بھی پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہاں پہ چیف جسٹس نے سلمان اکرم راجہ سے بھی پوچھا کہ جی آپ کو کوئی اعتراض ہے ہمارے کیس سننے پہ. انہوں نے کہا جی مجھے ذاتی طور پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کا کیس کہ آپ ہمارا کیس سنیں. اچھا, اس سے پہلے بائی دا وے وہ جو بلے کا نشان والا کیس تھا نا, جس میں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا, اس دوران بھی چیف جسٹس نے علی ظفر صاحب سے یہ سوال کیے تھے. اس پہ بھی یہ نیاز اللہ نیازی صاحب بھڑک اٹھے تھے. یہ وہی کیس تھا جو میں بھی آپ کو بتا رہا تھا. تو وہاں پہ بھی علی ظفر صاحب سے اس وقت یہ سوال کیا گیا تھا کہ جناب آپ کو چیف جسٹس کے اوپر کوئی اعتراض ہے. انہوں نے کہا جی مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں, آپ کیس جو ہے وہ سن سکتے ہیں. اوبیسلی بعد میں جب فیصلہ آتا ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیوں دیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج یہ پتہ جو ہے وہاں پہ کورٹ کے اندر کھیلا گیا, لیکن ان کو وہاں سے ریلیف نہیں مل سکا. اچھا, بہرحال اس کے بعد یہ جب معاملہ آگے چلا تو چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا کہ جی آپ کو کتنے ٹریبیونل چاہیے, جب اصل ایکچولی کیس جو ہے وہ ڈسکس ہونا شروع ہوا. تو الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں 9 ججز چاہیے, ہمیں مشاورت پر کوئی اعتراض نہیں ہے, البتہ ڈکٹیشن اور مشاورت میں فرق اور توازن ہونا چاہیے. جسٹس عقیل عباسی نے پوچھا کہ توازن سے کیا مراد ہے, یعنی 2 جج الیکشن کمیشن کی مرضی کے اور 2 ہائی کورٹ کی مرضی سے ہوں. تو الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر صاحب جو ہیں انہوں نے اصداء کی کہ ہم مشاورت کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل ہونا چاہیے. بامانی مشاورت کے لیے ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل ہونا ضروری ہے. سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ کا 8 الیکشن ٹریبیونلز کے قیام کا فیصلہ اور الیکشن کمیشن کا 26 اپریل کا نوٹیفکیشن دونوں جو ہیں وہ معطل کر دیے. سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حلف کے بعد الیکشن کمیشنر اور لاہور ہائی کورٹ آپس میں بامانی مشاورت کریں گے, اور مزید سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی. دس از ناٹ دا ریزلٹ واٹ پی ٹی آئی واز لوکنگ فار. تو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یہ فیصلہ نہیں گیا, ان کی مخالفت میں گیا, کیونکہ وہ سارا کچھ ہی معطل ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ وہ نیلم صاحبہ جو ہیں ان کو بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے, ان کی حلف برداری ہوگی اور پورا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا, اور اس کے بعد 0 سے جو ہے یہ پروسیس اب دوبارہ سٹارٹ ہوگا. تو پاکستان تحریک انصاف کم از کم جو ہے وہ یہ رزلٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی جو رزلٹ جو ہے وہ آج سامنے آیا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا کچھ ایک اور خبر, وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے صدر عامر مغل کو پولیس نے جو ہے آج پھر گرفتار کر لیا. اس سے پہلے بھی عامر مغل صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں. ڈی سی آفس کے باہر سے جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا, اور پی ٹی آئی کے وکیل عاصم بیگ نے گرفتاری کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے. وجہ کیا تھی یہ اب تک سامنے نہیں آ سکی ہے. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کے اوپر جب ایک آپریشن سٹارٹ ہوا تھا, جب سی ڈی اے کی جانب سے ان کے وہ ساری جگہوں کو جو ہے وہ مسمار کرنے کے لیے سارے وہ آگے تھے, تو اس وقت جو ہے وہ اس وقت بھی عامر مغل صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا. اس کے علاوہ جناب آج جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, عمر ایوب اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما شیریہ رافریدی, شاندانہ گلزار, جنید اکبر, شبلی فراز,
رؤوف حسن، یہ لوگ سارے جو ہیں وہ گئے تھے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے. 4:30 بجے تک تو ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، اور اس کے بعد عمر ایوب صاحب جو ہے باہر آ کے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور بڑا سخت لہجہ انہوں نے اپنایا. انہوں نے کہا کہ جناب وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، ہم 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے، ہم لوگ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تھے چھاؤں میں، تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ آ کے پولیس اہلکاروں نے ہمیں کہا کہ جی آپ یہاں سے باہر نکلیں، ہمیں اوپر سے حکم آیا ہے. تو میں جانتا ہوں یہ اوپر سے کہاں سے حکم آیا، یہ خفیہ ایجنسیوں کا حکم ہے، اور وہاں سے انہوں نے جو ہے ہمیں اب تک ملنے نہیں دیا. آج کی ملاقات پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے اس لیے بھی ضروری تھی کیونکہ وہ جو دھڑے ہیں، اور یہ 2 دھڑے تو کم از کم آئے ہوئے تھے، مطلب شیریار آفریدی، شاندانہ گلزار، ان کا جو ایک دھڑا بنا ہوا ہے، جنید اکبر، اور دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے وہ عمر ایوب، شبلی فراز، ان کا جو ایک گروپ ہے. تو یہ بیسکلی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح معاملات کو جو ہے وہ ریزالو کیا جائے، لیکن ابھی تک کم از کم جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے 4:30 بجے تک تو ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہو سکی. ویل ٹرائی کہ اگلے ویلاگ کے اندر جو ہے آپ کو اس سلسلے میں جب کوئی اپڈیٹ آئے گی تو پھر آپ کو ہم آگاہ کریں. جہاں پہ گروپنگ کی بات ہو رہی ہے تو جناب وہ جو ایک اور ٹسل ہے شیر افضل مروت اور فواد چودھری کی، وہ اپنی جگہ جاری ہے. شیر افضل مروت صاحب نے جناب ایک بیان دیا، انہوں نے کہا عمران خان نے مجھے بتایا کہ رجیم چینج آپریشن میں فواد چودھری کا کردار مشکوک تھا اور وہ قمر باجوہ سے ملے ہوئے تھے. فواد چودھری پر فرمائشی کیس بنے اور وہ VIP جیلوں میں رہے جہاں ان کی سیٹنگ تھی. فواد بن بلائے مہمان اور پرائی شادی میں عبداللہ دیوانے کی طرح ہمارے خلاف بول پڑے. لگتا ہے PTI رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا ٹاسک بیرون ملک کچھ صحافیوں کو بھی ملا ہے. عمران خان نے مجھے بتایا کہ رجیم چینج آپریشن میں فواد کا کردار مشکوک تھا اور وہ قمر جاوید باجوہ سے ملے ہوئے تھے. فواد کہہ رہا ہے عمران خان کے کہنے پر علیم یا ترین گروپ میں گیا، وہ جھوٹ ہے. فواد چودھری باجوہ صاحب کے ساتھ پیغام رسانی کا کام بھی کر رہے تھے اور پارٹی کے مفادات کے خلاف بھی کام کر رہے تھے. پارٹی ان کے کردار کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے. فواد چودھری کے پاس ہم تنقید کرنے کی کوئی اخلاقی وجہ نہیں ہے. جب پارٹی کو حوصلے کی ضرورت تھی ان جیسے لوگ بھاگ گئے تھے. لاہور ہائی کورٹ کے سامنے میری گرفتاری ہوئی مگر میں نہیں بھاگا. PTI جہلم نے لکھ کر دیا ہے اگر فواد پارٹی میں آئے تو وہ پارٹی چھوڑ دیں گے، اس لیے وہ پارٹی میں آتے ہیں، تو پھر باقی لوگوں کا کیا قصور. عمران خان نے مجھے بلایا ہے اور 15 یا 16 تاریخ تک ان سے ملاقات ہو جائے گی. تو میرے خیال ویسے میرا اپنا ایک اوپینین ہے کہ شیر افضل مروت کے علاوہ بھی ویسے بھی فواد چودھری صاحب نے جو پوزیشن اب میرے خیال میں لے لی ہے اور دیگر رہنماؤں نے بھی ان کے حوالے سے جو پوزیشن لے لی ہے، مجھے مشکل ہی لگتا ہے کہ اب یہ ایک پارٹی میں رہ سکیں گے. مطلب چوئی صاحب کی اگر واپسی ہو بھی گئی تو مجھے مشکل ہی لگتا ہے. لیکن دین اگین یہ پاکستان تحریک انصاف ہے، یہاں پہ ماضی کے اندر بھی جو ہے ایک دوسرے کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا بیانات جو ہے وہ دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگوں کا ریٹرن ہو ہی جاتا ہے، لوگ آ ہی جاتے ہیں. مطلب یہ یہاں پہ جب پرویز الہی کو آپ نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہہ کے اس کے بعد اس کو پارٹی کا صدر بنا دیا تو پھر گالی مک جاتی، پھر تو مطلب کچھ رہتا ہی نہیں ہے نا. تو فواد چودھری صاحب کا بھی ہو سکتا ہے پھر ہو جائے. لیکن میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو عزت اور غیرت والی ہے کہ مطلب اتنا کچھ سننے کے بعد آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ کٹھے رہ سکتا ہے. لیکن بھائی یہ پالیٹکس ہے، یہاں پہ سب کچھ چلتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک خاتون MPA جھوٹ بولتے ہوئے پکڑی گئیں. پاکستان تحریک انصاف کی بیسکلی MP ہیں جی فوزیہ صدیقی صاحبہ. یہ ان کا ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے، سو اس لیے آئی ایم ازیومنگ کہ یہ انہوں نے ہی لکھا ہے. انہوں نے بیسکلی کل ایک ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کی تھی اور ٹویٹ میں انہوں نے لکھا تھا یہ بریکنگ نیوز. اچھا مطلب MPs بھی جو ہے نا وہ اب جرنلسٹ کی طرح بریکنگ ایک تو نیا کام شروع ہے نا. ایک تو یہ بھی نیا کام سٹارٹ ہو گیا ہے کہ سیاستدان بھی جو ہے نا وہ اب ویلاگس کرتے ہیں، ٹویٹس کرتے ہیں، خبریں بریک کرتے ہیں. یہ فیاض الحسن چوہان کو بھی مجھے یاد ہے یہ اس قسم کی حرکتیں کرنے کا بہت شوق تھا. جب وہ پہلے PTI میں تھے نا تو انٹرویوز کے لیے بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے میں آپ کو بریکنگ نیوز دینے لگا ہوں. اور بندہ کہتے ہیں بھائی تہاڈا کام نہیں ہے بریکنگ نیوز دینا، صحافیوں کا کام ہوتا ہے بریکنگ نیوز دینا، یہ آپ کا کام نہیں ہے. پھر یہ چسکا جو ہے یہ اور بھی زیادہ لوگوں میں آ گیا، اور بھی سیاست میں جس طرح شہباز گل ہے. اب شہباز گل بیٹھ کے جو ویلاگ کرتے ہیں، شہباز گل از اے پولیٹیشین، ٹھیک ہے، وہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، کوئی تجزیہ نہیں دے سکتے. ایز اے پولیٹیشین وہ جو بات بھی کرے گا وہ PTI کے حق میں ہی کرے گا، اس کا نیوٹرل انالیسس کبھی ہو ہی نہیں سکتے. تو اسی طرح عظمہ بخاری صاحبہ انہوں نے بھی اپنا YouTube چینل شروع کیا تھا، وہ بھی جو کچھ بھی کہیں گی اپنی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو دیں گی نا. تو یہ صاحبہ بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے خبر بریک کی. اب خبر بریک کرتے ہوئے کہتی ہیں جی ججز کی فیملیوں کو خفیہ ایجنسیوں کے دھمکانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ISI چیف کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. انہوں نے یہ ٹویٹ کھڑکا دیا. اچھا جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تو بہت سے لوگوں نے جو کورٹ رپورٹرز تھے، جرنلسٹ تھے، انہوں نے کہا کہ بی بی غلط خبر ہے، جھوٹی خبر ہے. لیکن بی بی ٹس سے مس نہیں ہوئی اور بی بی نے جو ہے وہ اپنی ٹویٹ وہیں پہ برقرار رکھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آج پھر ایک باقاعدہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری ہوئی
انہوں نے خاص طور پہ جو جج صاحب ہیں ان کی جانب سے یہ سامنے آیا. انہوں نے کہا جی ان دا ٹویٹر اکاؤنٹ فوزی سیڈ ایز ویل ایز ان ادر سوشل میڈیا دا فالوئنگ از بینگ سرکولیٹڈ سنس 3/7/2024. اس کے بعد یہ ٹویٹ کا حوالہ دیا. اٹ از کلیریفائڈ دیٹ دا کنٹینٹس آف دا سیڈ ٹویٹ پوسٹ آر ناٹ ٹرو اینڈ دا سیم آر بیس لیس. مطلب جھوٹ بولا ہے انہوں نے. اب بندہ پوچھے اب آپ کے خلاف اگر کاروائی ہو, اگر آپ کے خلاف کاروائی ہو, کوئی قانونی کاروائی, پھر آپ نے دو چیخیں مارنی ہیں. ایک تو آپ نے کہنا ہے جناب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور دوسرا آپ نے کہنا ہے جی پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ خواتین کے ساتھ جو باقی خواتین کے ساتھ ہوا ہے وہ جسٹیفائڈ ہے, ہوئی ہے, نا انصافی ہوئی ہے. بٹ دین آپ کے ساتھ جب اتنا بڑا جو آپ جھوٹ بولیں کہ آپ یہ کہیں جی جج نے جا کے جو ہے وہ اس قسم کی چیز جمع کرا دی ہے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے نا ایمبیگوٹی ہوتی ہے, سنا ہے ذرائع یا مجھے کسی نے کہا ہے, نتھنگ, سیدھی سیدھی بریکنگ نیوز, اپنے الو بریکنگ نیوز دیتی ہے, خبر بریک کی ہے انہوں نے. تو بندہ پھر ان سے پوچھے کہ بی بی مطلب آپ کو جب لان تان ہوگی, آپ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں گی, پھر آپ نے چیخیں مارنی کہ جی دیکھو میرے نہ کی کرتے پے نا. یہی ہے نا, کھرا جو ہے جا کے پی ٹی آئی کی طرف نکلتا ہے جا کے, کہانی یہ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ میاں جاوید لطیف صاحب کا ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان جو ہے میری نظروں سے گزرا. وسیم بدامی صاحب کے شو میں تشریف لائے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں جی تحریک عدم اعتماد عمران خان کی مقبولیت کو آسمان پر پہنچانے کا ایک حربہ تھا. آپ ذرا صرف سینٹنس کی کنسٹرکشن دیکھیں. تحریک عدم اعتماد عمران خان کی مقبولیت کو آسمان پر پہنچانے کا ایک حربہ تھا. ہم جذبات میں آ گئے اور اس میں پھنس گئے. ہمیں عمران خان کی حکومت نہیں گرانی چاہیے تھی, چاہے اس کے بدلے ہمیں سزائے موت ہو جاتی. جنرل فیض, جنرل باجوہ اور عدالتوں میں بیٹھے با اختیار لوگ اس چال کا حصہ تھے. 2-3 نام بھول گئے ہو میاں صاحب. میاں صاحب, میاں نواز شریف کا نام بھی ڈال دیں, شہباز شریف صاحب کا بھی نام ڈال دیں, مریم نواز کا بھی ڈال دیں, مریم اورنگزیب کا بھی ڈال دیں. آپ کو یاد نہیں مریم اورنگزیب نے جب یہ سارا کچھ ہوا تھا تو اینج اینج کر کے پوری انہوں نے جو ہے وہ خبر وہ جو ہے وہ اناؤنس کی تھی, مبارک ہو. صحافیوں کو بیٹھ کے انہوں نے اناؤنسمنٹ اس وقت کی تھی. سارے بیوقوف بن گئے, سب کے سب. میاں جاوید لطیف صاحب, میں بار بار وہی کہتا ہوں نا, میاں جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ الیکشنز جو ہیں وہ ہار چکے ہوئے ہیں. اب وہ چونکہ ہار چکے ہوئے ہیں تو اب وہ بالکل اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں جس طرح فیاض الحسن چوہان جو ہے نا 1992 کے ورلڈ کپ میں مصنوعی بارش کروا دیتا ہے. تو یہ میاں جاوید لطیف کی اب مصنوعی بارش ہے کہ جی ہم جو ہے نا وہ ہم جذبات میں آ گئے, میرے کو کنٹرول نہیں ہوا. بیسکلی اصل بات ہوئی میرے کو کنٹرول نہیں ہوا نا, کہانی تو وہی ہے اصل. تو اب آپ اس کو جس طرح مرضی سمجھ لیں. تو وہ دیز آر جسٹ آل, یہ میاں جاوید لطیف صاحب یا اس قسم کے جو لوگ الیکشنز ہار چکے ہیں نا, یہ صرف اب ریلیونٹ رہنے کے لیے اس قسم کی باتیں کریں. آپ لوگوں نے پورا سوچ سمجھ کے سارا کچھ کر کے آپ کو اگر اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی, آپ کو اگر بات کی سمجھ نہیں آئی تھی, تو بعد میں آپ وزیر کس بات کے بنے تھے؟ ایون دو آپ کو پورٹ فولیو تو نہیں ملا تھا, آپ وزیر کس بات کے بنے تھے؟ اور اگر آپ اتنے بھولے ہیں نا کہ اگر آپ کو بات کی سمجھ نہیں آتی تو بھجن آپ پالیٹکس کرنا چھوڑ دیں, آپ پھر گھر پہ بیٹھیں اور کوئی اور کام کر لیں. سو آئی ایم ایکچولی سرپرائزڈ کہ یہ لوگ اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ کس طرح دے دیتے ہیں. اچھا جی, کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ جناب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب یا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب, انہوں نے T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناقص پرفارمنس پہ جناب سخت فیصلے کرنے کا عندیہ دے دیا ہے. آج صبح ان کے چند بیانات جو ہے وہ میڈیا پہ کافی نشر ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی سلیکشن کمیٹی میں جس نے غلط فیصلے کیے ان کا احتساب ہوگا. جو انٹرنیشنل کھلاڑی ڈومیسٹک نہیں کھیلے گا دوبارہ قومی ٹیم میں نہیں آ سکے گا. جو ڈومیسٹک میں پرفارمنس دے گا وہی ٹیم میں جگہ کا حقدار ہوگا. بابر اعظم کو تبدیل کرنے سے متعلق انہوں نے کہا کہ ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا, البتہ سابق کرکٹر سے مشاورت کے بعد کوئی نتیجہ نکلے گا. دونوں ہیڈ کوچز اور 4 سے 5 کمیٹیاں کپتان سے متعلق بھی بحث کریں گے. میگا ایونٹ کے بعد سے بابر اعظم اور وہاب ریاض سے کوئی ملاقات ہماری نہیں ہوئی ہے. محسن نقوی نے لیگز, سینٹرل کانٹریکٹ اور ڈومیسٹک سے متعلق تفصیلی طور پہ آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پلیئرز سن لیں کہ پہلے پاکستان ہے اور بعد میں کوئی اور چیز. ٹیسٹ سیریز سے پہلے جن کرکٹرز نے لیگ کے لیے NOC کی درخواست کی ان کو NOC نہیں ملے گا. تو ابھی تک بابر اعظم, شاہین افریدی اور محمد رضوان نے G20 کے لیے NOC مانگے ہوئے ہیں, اس کی درخواست دے رکھی ہے. ابھی تک فی الحال ان کو NOCs جو ہیں وہ نہیں ملے ہیں. تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اب ایک سخت قسم کا سٹانس جو ہے وہ لینے لگے ہیں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.